बुलेटिन में खुशामदीद। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में भरपूर दिफाई कुव्वत का मुजाहिरा। चीनी सदर के साथ रूसी सदर पुतिन, वजीर आजम शहबाज शरीफ और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन पेश थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तकरीब के लिए मदऊ नहीं किया गया। दुनिया के सबसे बड़े परेड ग्राउंड तियानमेन स्क्वायर पर चीनी फौज ने तोपों की सलामी दी। परेड में चीन की फौजी कुव्वत, दिफाई सलाहियत और इस्तेदाद कार का मुजाहिरा किया गया। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद असलहे की नुमाइश की गई। दूसरी जंग अजीम में जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह पर परेड में हजारों फौजियों ने हिस्सा लिया। परेड के अख्तिताम पर हजारों गुब्बारों से आसमान रंगीन हो गया। तसलसल का फैसला हो गया। राना सनाउल्लाह ने ARY की खबर की तस्दीक कर दी। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर विद मालिक में राना सना ने कहा, उन्हें पहले भी तसलसल में कोई शक नहीं था। मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होगा। तसलसल का फैसला मरी में होने वाली बैठक में हुआ, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दूसरी 2 अहम शख्सियात थी। अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। नवाज शरीफ साहब थे, मियां शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, 2 और बहुत अहम शख्सियात थी। वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया। बस इतना ही पूछना था। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? चले, वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। लेकिन हो गया है फैसला। बहरहाल शुक्रिया राणा साहब। ये फैसला आपको ही शक शुबा था। हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें जब ऐसा कोई। राणा साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। पंजाब ने दरियाए चनाब का रूप धार लिया। सैलाब ने सूबे का नक्शा ही बदल दिया। रावी, चनाब और सतलुज के बेकाबू सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले जा रहे हैं। खेत उजड़ गए, बस्तियां डूब गईं, माल मवेशी भी पानी की नजर हो गए। पंजाब में हर तरफ पानी और बेबसी, कई शहर और देहात सैलाब की लपेट में। दरिया रावी में कबीरवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी रेलवे ब्रिज से टकराने लगा। शोरकोट, फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। तमाम अब ट्रेनें खानेवाल से बरास्ता मेन लाइन साहिवाल लाहौर मुंतकिल कर दी गई। गुजरात में हद निगाह तक पानी ही पानी। शहीद रोड और कचहरी चौक पर 4 से 5 फीट तक पानी जमा है। लियाकतपुर का इलाका गफूराबाद भी ज़ेरे आब आ गया। तिलंबा के जाम डांगरा में पानी का बहाव बढ़ने लगा। लोग अपनी मदद आप सड़कों पर निकल आए। चारा न होने के बायस मवेशियों की हालत खराब हो गई। बैठे भूखे हैं, माल ठंडा हो गया, 4 डंगा खुलते हैं। मुजफ्फरगढ़ में 28 बस्तियों का निशान ही मिट गया। पानी का रेला सब कुछ बहा कर ले गया। अब भी कई लोग घरों में महसूर हैं। कसूर में कंगनपुर के मकाम पर दरिया सतलुज के रेले ने मुताद्दिद देहात डुबो दिए। कई एकड़ पर फसलें दरिया बुर्द हो गईं। ये जो हजारों एकड़ जमीन है, ये बिल्कुल नुकसान पहुंचा चुका है। पानी कोई चीज नहीं आई पाई हुकूमत की तरफ। दरिया सतलुज में सैलाब ने जिला भावल नगर की 150 किलोमीटर दरियाए बेल्ट की 1 लाख से ज्यादा आबादी भी मुतासर की। लोग खैमों में पनाह गुज़ीन हैं। दरिया चनाब का पानी रंगपुर में भी तबाही मचा रहा है। मुताद्दिद मकान गिर गए, कई इलाके डूबे हुए हैं। जमीनी राब्ता मुनक़ता है। कमालिया में भी सैलाब ने फसलें बर्बाद कर दी, मकान गिर गए। मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घर डेग गए ने, कोई रेस्क्यू वाले कोई चीज नहीं, को खाने पीने तक या कोई इंतजाम किया होवे। उकाड़ा में सैलाब से 133 देहात और 1.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। 11,000 अफराद और 2,543 मवेशी रेस्क्यू किए गए। मुल्तान की बस्ती रियाजाबाद में सैलाब से सूरत हाल खराब हो गई। सैकड़ों मकान डूब गए, दर्जनों गिर गए। दर्जनों लोग बाल बच्चों को पीछे छोड़कर मदद लेने बंद पे आ गए। मजीद बता रहे हैं राना फारूक। मोजा नरंगाबाद की बस्ती रियाजाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर तबाही और बर्बादी के दर्दनाक मनाजिर हैं। यहाँ के लोगों की जमीनें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। सैकड़ों यहाँ पर घर हैं जो कि दरिया की नजर हो चुके हैं। कच्चे पक्के मकानात गिर चुके हैं। लोग यहाँ से अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करके बंदों तक पहुँच रहे हैं। सूरत हाल ही है भाई, असां तो बांधते आ गए
تو بچے اپنے جڑے نکے نکے نو اپنا گھر تھا بیٹھے ہیں، پیچھے گھر گر گئے ہیں، وہاں پہ بچے بیٹھے ہیں، ہم جا ہی نہیں سکتے اور بوٹ آ نہیں رہی. بچے پھنسے ہوئے ہیں، 115 سے کال کرتے کوئی ساری کال بھی نہیں اٹھاتا. فلڈ اندر کے ایریا میں 6000 سے زیادہ تعداد کی آبادی ہے. گن لیں 15 خیمے ہیں، 15 خیموں میں کتنے لوگ رہ لیں گے؟ چھوٹے چھوٹے خیمے ہیں. ایڈ محمد والا جو باندھ ہے نا، یہ توڑ دیں، مہربانی کریں. ادھر سب گھر ڈوب گئے ہیں، بچے بھی ڈوب گئے ہیں. متعدد گھر ایسے ہیں جو کہ اس وقت پانی میں گر چکے ہیں اور وہاں پر کچھ لوگ ابھی رہائش پذیر ہیں. دریائے چناب میں مظفر گڑھ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. کالی پل کے قریب حفاظتی بند انتہائی کمزور ہو گیا. مظفر گڑھ ڈوبنے کا خطرہ ہے. انتظامیہ بھاری مشینری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی ہے. مظفر گڑھ کو بچانے کے لیے دوآبہ بند پر کٹ لگا کر پانی کا رخ موڑا جا رہا ہے. دباؤ بڑھنے سے ٹھٹھے والا بند ٹوٹ سکتا ہے، جو کہ سیدھا سیدھا شہری آبادیوں کو نقصان پہنچائے گا. مظفر گڑھ شہر تک پانی اس میں داخل ہو سکتا ہے اس کے ذریعے، اور پھر شہری آبادیوں کو ڈبو دیا جائے گا. قدرتی راستہ دریا کا یہ دوابے والا بند ہے، اگر وہاں سے اس کو ٹائملی بریچ کر دیا جاتا ہے تو پھر دریا کا پانی جو ہے وہ اپنے قدرتی راستے سے ہوتا ہوا بستیوں کو سیو کرتا، کم سے کم نقصان میں دریا میں دوبارہ شامل ہو جائے گا. سیلاب ہے تماشا نہیں. کبیر بالا کے عوام نے سیلاب کو تفریح سمجھ لیا. دریائے راوی میں کبیر بالا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب گزر رہا ہے. پانی دریا کے اوپر سے گزرنے والے ریلوے ٹریک تک پہنچ گیا. شہری گھر والوں کے ساتھ پانی کا رلا دیکھنے ریلوے ٹریک پر چڑھ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملتان میں سیلاب متاثرین کے فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا. متاثرین سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے. وزیر اعلیٰ نے ملتان میں قاسم بیلا ریلیف کیمپ کا دورہ کیا. سیلاب متاثرین سے بات چیت کی. بچوں میں چاکلیٹ بسکٹ تقسیم کیے. خواتین کو کپڑے اور تحائف دیے. خواتین کو گھروں کی بحالی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کروائی گئی. وزیر اعلیٰ نے انتظامیہ کو ہدایت کی بچوں کا کھانا اور دودھ سمیت دیگر ضروریات پوری کی جائیں. مریم نواز نے کہا سیلاب متاثرین کا جو نقصان ہوا اس کا بھی ازالہ کریں گے. آ گئے ہو یہ آپ کی جوتی ٹھیک ہو؟ اللہ سب بچ گئے. کبھی جلدی نہیں کرتی ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں مجھے سارے کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ گڑیا. میں بھی گڑیا ہوں. اسمائل کرو. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کوئٹہ سریاب روڈ پر خودکش دھماکے میں 15 افراد شہید، 70 زخمی ہوئے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کہتے ہیں دھماکہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور ہوا. منتظمین کو 3 بار مغرب سے پہلے جلسہ ختم کرنے کے لیے کہا گیا. آج بھی ایف سی قافلے پر حملے میں 2 اہلکار شہید ہوئے. 90 سے زیادہ اساتذہ اور 50 ڈاکٹرز ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے. جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے وہ جلسہ گاہ سے 500 میٹر دور تھی. جو شہید ہو چکے ہیں 15 ہیں. میجر انجریز ہیں وہ 32 ہیں. جو مائنر انجریز والے ہیں وہ 40 کے تک جاتا ہے. جلسہ گاہ کے اندر کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. جلسہ گاہ کے اندر ہوتا تو کیجولٹی ریٹ 4 to 5 ٹائمز ہوتا. واقعہ 9:45 میں جلسے کے ختم ہونے کے بعد پیش آیا. آج ایک اور لاسٹ بھی ہوا ہے. ایف سی کے کانوائے کے اوپر 2 ایف سی کے اہلکار بھی شہید ہوئے. 90 سے زیادہ ٹیچرز ہیں جن کو ٹرمینیٹ کیا جا چکا ہوا ہے. 50 سے زیادہ ڈاکٹرز بھی ہیں. اسٹیٹ سبورجن میں انوالو تھے، ان کے خلاف بھی ایکشن. کوئٹہ دھماکہ، وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی مذمت. وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا. ملوث افراد کی فوری گرفتاری اور سزا دلوانے کا حکم دیا. کہا دہشت گردوں کی بلوچستان میں انتشار پھیلانے کی سازش ہے. دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. صدر نے واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا حکم دیا. صدر نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا اور بہترین علاج فراہم کرنے کی ہدایت کی. لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے اور علیمہ خانم کے بیٹے کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت منظور کر لی. انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا. عدالت شاہریز خان کی بعد از گرفتاری درخواست منظور کی. علیمہ خانم نے بانی پی ٹی آئی کی صحت خرابی کی تردید کر دی. علیمہ خانم نے کہا بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں. کتابیں پڑھتے ہوئے آنکھوں پر دباؤ کی شکایت کی تھی.
چاہتے ہیں فیملی ڈاکٹر کی موجودگی میں چیک اپ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہمیں کیسے یقین ہے کہ جب عمران خان کہہ رہے میں ٹھیک ہوں اور مجھے انہوں نے تو کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی، ایسی آنکھ کی بات انہوں نے کی تھی، اس کو بھی کہہ رہے تھے نہیں کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پریشر محسوس ہوتا ہے جب میں کتابیں پڑھتا ہوں، اس لیے ہم نے اپلیکیشن ڈلوائی تھی کہ عمران خان کا پورا کمپلیٹ میڈیکل ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کل سے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وہ لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیں گے۔ بلاول بھٹو سکھر بیراج اور کچے کا بھی دورہ کریں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سیلاب متاثرین کی مدد میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ سے گفتگو میں کہا ریلیف سرگرمیوں میں شفافیت اور فوری اقدامات یقینی بنائیں۔ متاثرہ علاقوں میں مستقل بحالی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی بھی ہدایت کی۔ بلاول بھٹو سے رکن سندھ اسمبلی سہیل انور سیال نے بھی ملاقات کی، امدادی سرگرمیوں اور میڈیکل کیمپوں سے آگاہ کیا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے بھی بلاول بھٹو سے ملاقات کی۔ سیلاب متاثرین کے امدادی کیمپوں میں خواتین سخت پریشان ہیں، کہتی ہیں کھانے پینے کا سامان تو میسر ہے، خواتین کی ضرورت کا سامان بھی مہیا کیا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن۔ سڑک کنارے سیلابی کیمپوں میں مقیم یہ خواتین کہتی ہیں کہ انہیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، بیمار ہیں، سہولیات ناکافی ہیں اور روزمرہ کے معمولات بھی مشکل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس روٹی پانی تو ہے سب کچھ، لیکن ہمارے ضرورتیں کی جو چیزیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ خواتین کہتی ہیں کہ مخصوص ایام کے دوران ہماری مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں، نہ صاف بستر نہ مناسب واش روم، جس کے باعث وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ ادھر بہت زیادہ گندگی ہے، ہمارے عورتوں کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، تو ہماری مدد کی جائے۔ سیلاب سے متاثرہ خواتین کھلے آسمان تلے صرف چھت ہی نہیں، صحت کی سہولتوں کی بھی منتظر ہے۔ امیر عمر چمن، ایئر وائی نیوز، چنیوٹ۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ترک دفاعی وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء کمال کی سربراہی میں وفد نے ایئر چیف سے ملاقات کی۔ علاقائی سلامتی کی بدلتی صورتحال، موجودہ دفاعی تعاون میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دور جدید کی جنگ کے پیش نظر جدید عسکری شعبوں میں مشترکہ تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترک دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاک فضائیہ کے چاک شعبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نومبر 2027 تک آرمی چیف رہیں گے۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے زیادہ توسیع کے کون قابل ہوگا؟ ملک میں قانون موجود ہے، چار بار توسیع ہوتی رہی ہے۔ مدت ملازمت جو ہے وہ اب نومبر 2027 میں جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اگر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایکسٹینشن جس ملک میں ہوتی رہی ہے، اگر ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی اور کون کر سکتا ہے۔ قانون میں تو موجود ہے نا، اس ملک میں 4 ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ بعض لوگ تو ایکسٹینشن خود ہی لیتے رہے ہیں۔ ایک آدمی جو اس وقت فیلڈ مارشل ہے اور وہ ایسا رتبہ ہے کہ جسے اسے حکومت نے دیا ہے اور اس نے ارن کیا ہے، کوئی خود سے نہیں بن گیا۔ سندھ میں جمعے اور ہفتے کو عام تعطیل کا اعلان، تعلیمی ادارے اور دفتر بند رہیں گے۔ سیلابی ڈیوٹی، ایمرجنسی اور لازمی سروس والے کام جاری رکھیں گے۔ چھٹیاں میلاد النبی کے سلسلے میں دی گئی ہیں۔ کراچی میں ملازم کی خودکشی کا مقدمہ اسکول انتظامیہ کے خلاف درج کر لیا گیا۔ اسکول ملازم نوجوان نے 8ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ عثمان نے خودکشی سے پہلے سوشل میڈیا پیغام میں اسکول انتظامیہ کے رویے کی نشاندہی کی۔ اس نے فیس بک پر اسکول انتظامیہ کے 3 افراد عرفان، حسن اور طلحہ پر ذہنی ٹارچر کا الزام بھی لگایا۔ پولیس نے تینوں ملازمین پر اقدام قتل کا مقدمہ متوفی کے بھائی کی مدعیت میں درج کر دیا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے خلاف زیادتی کیس ناکافی شواہد کے باعث خارج کر دیا گیا ہے۔ حیدر علی کے خلاف زیادتی کیس میں الزامات ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔
पुलिस ने हैदर अली के खिलाफ इजाफी वक्त भी लिया, लेकिन कोई इल्जाम साबित न हो सका। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली को चंद घंटे में उनका पासपोर्ट भी वापस मिला। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन खुसूसी बुलेट ट्रेन में चीन आए। दूसरी जंग अजीम की यादगारी तकरीब में शिरकत के लिए बेटी को भी बीजिंग लाए। किम जोए उनकी मुमकिना जानशी भी है। कलानुमा बख्तरबंद ट्रेन 22 बोगियों पर मुश्तमिल है। सैटेलाइट फोन, कॉन्फ्रेंस रूम, दफातर, गेम समेत आरामदेह कमरे मौजूद हैं। 7 दो इजाफी ट्रेनें भी होती हैं। एक रूट की हिफाजती जांच और दूसरी सिक्योरिटी अमले के लिए है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की झूठी मौत की अफवाहें गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रंप इज डेड और वेयर इज ट्रंप ट्रेंड करते रहे। टिकटॉक पर लाखों अफराद ने वीडियोस बनाई। दावा किया ट्रंप फौत हो गए या फालिज का शिकार हैं। ट्रंप की गुज़श्ता हफ्ते सरकारी तकरीबात और मीडिया ब्रीफिंग से गैर मौजूदगी अफवाहों की वजह बनी। सदर ट्रंप ने वीकेंड पर अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पर कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना बेहतर महसूस नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सदर ट्रंप ने अफवाहों को फेक न्यूज करार देकर मुस्तरद किया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।